دکن کے تاجدار کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار اولیاء کرام روئے زمین پر پیدا فرمائے ہیں۔ عوام میں منتخبہ نفوس قدسیہ ہوا کرتے ہیں جن کو اللہ مقام ولایت سے سرفراز فرماتا ہے، اور ولایت کے مقامات میں درجات میں اللہ تعالیٰ جس کو جس مقام تک پہنچانا چاہے پہنچا دیتا ہے، اور درجات مقام قطبیت ہو، مقام ابدالیت ہو یا مقام غوثیت ہو، آدمی جس مقام پر ولایت کے درجے سے کے پہنچتا ہے یہ محض رب تبارک و تعالیٰ کے کرم سے پہنچا کرتا ہے۔ کسب اور محنت ذریعہ ہے، اور محنت بھی اللہ کی عطا ہی سے ہوا کرتی ہے، بندے کے خود سے کوئی محنت نہیں ہوا کرتی۔ ہم محنت کر رہے ہیں تو ہماری طرف سے نہیں ہے، اس کے کرم کا صدقہ ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدائے بخشندہ، یہ سعادت جو ہے یہ ہمت بازو پہ نہیں ملتی ہے، یہ اللہ کے بخشنے سے عطا کی جاتی ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے بے شمار بندوں میں اپنے لاکھوں کروڑوں ان بندوں کو منتخب فرمایا جن کو اللہ نے مقام ولایت سے سرفراز فرمایا ہے۔ ہم تمام انسان اللہ کے بندے ہیں، ہم تمام انسان بندگان خدا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پوری اولاد بندہ کہلاتی ہے، اور اللہ نے ان کروڑ بندوں میں ایک بندہ ایسا بھی پیدا کر دیا جس کو خود اللہ نے بندہ نواز بنا دیا ہے۔ ان لاکھوں کروڑوں بندوں میں ایک بندہ نواز ہے۔ شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں اشرفی نے ارشاد فرمایا کہ یہ بندگی کا معجزہ ہے، بندگی کا معجزہ ہے یہ اعجاز بندگی اختر کہ بندہ نواز ہو جائے، بندہ نواز ہو جائے، یہ بندگی میں خود ایک معجزہ ہے کہ اللہ رب کریم نے یہ شان سرکار بندہ نواز کو عطا فرمائی ہے۔ آج عام طور پہ لوگوں سے سنتا ہوں کہ لوگ تذکرہ کرتے ہیں سرکار بندہ نواز کا تو کہتے ہیں وہ قطب دکن ہے، وہ دکن کے قطب ہیں۔ دیکھیے قطب جو ہوتے ہیں وہ ہر زمانے میں پیدا ہوا کرتے ہیں۔ جب ایک مقام کے قطب کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے وصال کے ساتھ ہی دوسرے ولی کو ان کے مقام پر بٹھا کر اس علاقے کا قطب بنا دیا جاتا ہے۔ بندہ نواز صرف قطب دکن نہیں، بندہ نواز تاجدار دکن ہے۔ بندہ نواز صرف ایک وقت کے لیے دکن کے قطب نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی آپ نے سنا، زندگی بھر سنتے رہے ہوں گے کہ ہندوستان کے بادشاہ نے کہا ہے نیست کعبہ در دکن جز درگاہ گے سو دراز، بادشاہ دین و دنیا کعبت بندہ نواز، کہ بندہ نواز کون؟ ایک وقت کے لیے بندہ نواز کی حکومت محدود نہیں ہے، دکن کے زمین و آسمان پر قیامت کی صبح تک جس بادشاہ کی حکومت کا ڈنکا بجا رہے گا اس بادشاہ کا نام بندہ نواز کے سودراز ہے۔ سرکار بندہ نواز صرف قطب دکن نہیں ہے، وہ خواجہ دکن ہے۔ بندہ نواز صرف قطب دکن نہیں، وہ تاجدار دکن ہے۔ بندہ نواز صرف قطب دکن نہیں، وہ بادشاہ اولیاء دکن ہے۔ بندہ نواز صرف قطب دکن نہیں، قیامت کی صبح تک ملک دکن کے سلطان کا نام ہے بندہ نواز کے سودراز۔ اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک وقت کے لیے محدود نہیں کیا، یہ وسعت جو ملی ہے تا ابد کا جملہ جو استعمال فرمایا ہے کہ جب تک زمین و آسمان باقی ہے بندہ نواز کی حکومت دکن پر اسی طرح باقی رہے۔ بندہ نواز دکن کے پورے خواجاؤں کے خواجہ کا نام ہے، بندہ نواز دکن کے پورے اولیاء کا سلطان ہے۔ بندہ نواز کون ہے؟ مظہر تجلیات ربانی بندہ نواز، مرکز عنایات مصطفی بندہ نواز، مہر اشفاق حیدر کرار بندہ نواز،
فخر خاندان حسینی بندہ نواز، نور نگاہ خواجہ اجمیری بندہ نواز، جگر گوشے چراغ دہلوی بندہ نواز۔ سرکار چراغ دہلوی کے بعد مسند چشتیہ کی زینت کا نام ہے بندہ نواز کے سدراز۔ سرکار بندہ نواز کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ، میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ بندہ نواز ہو جائے یہ یقیناً بندگی کا خود ایک معجزہ ہے، اعجاز ہے یہ بندگی میں کہ ایک بندہ ہے اور وہ بندہ نواز ہو جائے۔ اور سرکار بندہ نواز یہ سدراز رحمت اللہ علیہ نے جس گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی ہے وہ گھرانہ سرکار امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے سرکار امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے چھوٹے صاحبزادے سرکار سیدنا امام زید شہید مظلوم کا گھرانہ، سرکار امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے بڑے صاحبزادے امام باقر رضی اللہ عنہ کی جو نسل چلی ہے، امام باقر کی نسل سے سرکار غریب نواز کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ اور امام زید شہید مظلوم کی اولاد میں بھی اسی طرح ہزاروں اولیاء پیدا ہوئے ہیں جن میں سرکار بندہ نواز کو اللہ نے ایک منفرد مقام عطا فرمایا۔ بلکہ حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو سرزمین دکن پہ غریب نواز کی تجلی کا نام بندہ نواز ہے، سرزمین دکن پہ غریب نواز کے جانشین کا نام بندہ نواز ہے۔ سرزمین دکن پہ غریب نواز تشریف نہیں لائے، غریب نواز کے جانشین بن کے بندہ نواز تشریف لائے۔ اور خواجگان چشت اہل بہشت کا فیض بندہ نواز کی شکل میں ایسا پھیلا کہ آج بھی بغیر کسی کے بلائے عرس شریف کے موقع پہ لاکھوں کا ازدحام جمع ہو رہا ہے۔ سارے ہندوستان سے لوگ گلبرگہ شریف کی طرف آ رہے ہیں۔ ارے کس نے بلایا؟ یہ بندہ نواز کی کرامت ہے، یہ بندہ نواز کی قبولیت کا نشان ہے کہ اللہ نے سرکار غریب نواز کے بعد یہ خواجگان چشت اہل بہشت، یہ بزرگان دین میں یہ 7 نام سرکار بندہ نواز تک تو جو پہنچتے ہیں وہ 6 ہیں، لیکن یہ 7 نام ایسے ہیں جن کو اللہ نے بر صغیر کی ولایت پر غلبہ عطا فرما دیا ہے۔ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کی ولایت پر اور یہاں کی عوام کے دلوں پر اللہ نے ان 7 نفوس قدسیہ کو خاص طور سے بادشاہ بنا دیا ہے کہ سب کے سینوں میں ان کی محبت کو اللہ نے داخل فرما دیا ہے۔ وہ 7 نام کون ہیں؟ سب سے پہلا نام تو اس ذات کا ہے کہ جس کے صدقے ہی یہ آستانے چمکتے نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلا نام اسی ذات کا ہے کہ جس کے پاس جانے والا اپنی جھولی خالی لے کر کبھی واپس نہیں لوٹا کرتا، جس ارادے کے ساتھ جائے وہ ارادہ پورا ہو جایا کرتا ہے۔ وہ سب سے پہلا نام خواجہ خواجگان سلطان الہند عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ خواجہ خواجگان کے بعد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، پھر خواجہ قطب صاحب کے بعد بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، پھر بابا صاحب کے بعد میں 2 خلفاء ہیں، ایک سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہے اور ایک سیدنا علاء الدین علی احمد مخدوم صابر پیا کلیری ہے۔ پھر ان کے بعد 6واں نمبر سرکار پیر نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کا ہے اور 7واں نمبر سرکار بندہ نواز کے سدراز کا ہے۔ یہ ایسا سلسلہ، یہ ایسی زنجیر ہے خواجگان چشت اہل بہشت کی کہ جتنے فیضان آپ کو بر صغیر کی سرزمین پر پھیلے نظر آئیں گے انہی بزرگوں کے نام سے وہ فیضان چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگوں کو وہ شان عطا فرمائی ہے، سلسلہ چشتیہ میں اللہ رب العزت نے وہ منفرد مقام ان بزرگان دین کو عطا فرمایا کہ انہوں نے جہاں قدم رکھا علاقے ان کی محبت میں پھر گرفتار ہوتے چلے گئے، علاقے ان کے اوپر قربان ہوتے چلے گئے۔ جہاں قدم رکھا صابر پاک سب سے اپنے آپ کو چھپا کے جا کے کلیر میں بیٹھ گئے، ظاہر ہی نہیں کیا اپنے آپ کو۔ قطب عالم شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے اور مراقب ہو کے بتایا یہاں پہ صابر پیا ہے، آج جا کے دیکھیے روزانہ ہزاروں کا ازدحام جمع ہو رہا ہے۔ ارے کس نے بلایا ہے ان لوگوں کو؟ کسی نے دعوت نہیں دی، اللہ بتا رہا ہے اذا احب اللہ العبد فنادى جبرائیل فقال ان اللہ يحب فلانا فاحببه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کریم جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبرائیل کو بلا کے فرماتا ہے کہ جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبرائیل اس بندے سے محبت کرتے ہیں اور آسمان والوں میں ندا لگائی جاتی ہے کہ اللہ اور جبرائیل فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، اے آسمان والوں تم بھی اس سے محبت کیا کرو۔
اور پھر وہ آواز زمین والوں میں پھیلا دی جاتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات اس آواز کو سنا کرتی ہے۔ انسان اور جنات سنتے نہیں ہیں، لیکن ان کے سینوں میں اللہ ان کی محبتوں کو داخل فرما دیتا ہے۔ اور یہ بندہ نواز کے آستانے پر آج لاکھوں کا جمع ہونے والا ازدحام خود اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے محبت کی، تبھی تو کائنات کے سینے میں محبت بندہ نواز کو اللہ نے پیدا فرما دیا ہے۔ لوگوں کے سینوں میں بندہ نواز کی محبت بعد میں آئی ہے، پہلے پیدا کرنے والے نے اللہ نے محبت کی ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ نے فرمایا، عشق اول در دل معشوق پیدا می شود، تانا سوز شمع کہ پروانہ شیدا می شود۔ عشق جو ہوتا ہے وہ پہلے معشوق کے سینے کے اندر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب تک شمع روشن نہ ہو پروانہ قربان ہونے کے لیے نہیں آیا کرتا ہے۔ پروانے بعد میں آتے ہیں قربان ہونے، پہلے شمع کو روشن ہونا پڑتا ہے۔ یہ شمع دکن میں بندہ نواز کے نام کی ایسی روشن ہو گئی، قیامت کی صبح تک روشن رہے گی۔ اس شمع سے ہزاروں شمع روشن ہو چکی ہے، ہزاروں شمع اس شمع سے روشن ہو چکی ہے۔ یہ پروانے جو آج قربان ہونے کے لیے اپنے گھر بار سے نکل کے، کاروبار روک کے، کاروبار چھوڑ کے، اپنے نقصان کو برداشت کرتے ہوئے، اپنے جیب کا پیسہ خرچ کر کے اپنے گھروں سے نکل کے گلبرگہ شریف جا رہے ہیں، ہندوستان بھر سے آ رہے ہیں، کیا پتا چلا تانا سوز شمع کہ پروانہ شیدا می شود۔ یہاں شمع جو روشن ہوئی، اسی نے ان پروانوں کو شیدا ہونے پر مجبور کر دیا۔ یہ بندہ نواز کی ذات ہے کہ جس کی روشنی نے ملک دکن کو روشن فرما دیا۔ یقین مانیے آپ، بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام سرزمین دکن پر موجود ہیں۔ حضرت حاجی مخدوم سرور سیاح تشریف لائے، سید احمد بادپا تشریف لائے۔ حیدرآباد جس ذات کے آستانے کا صدقہ کھاتا ہے وہ بابا شرف الدین سہروردی تشریف لائے۔ کون کون اولیاء کرام سرزمین دکن پر تشریف نہیں لائے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی مرضی ہے، جس کو جو مقام عطا فرمانا چاہے وہ عطا فرما دے۔ اللہ نے دکن کی بادشاہت بندہ نواز کو عطا فرمائی۔ اور یہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ بولیں گے، آپ تو بولیں گے صاحب آپ اولاد ہیں، آپ بولیں گے بندہ نواز کی اولادش ہے، اپنے آپ کو بڑا کرنے کے واسطے اپنے بڑوں کو بڑا کریں گے۔ میں نہیں بول رہا ہوں، مجھے بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بندہ نواز کا نام اتنا بڑا نام ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بڑا کرنے، ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بندہ نواز کی نسبت اتنی بڑی ہے کہ جو نسبتیں بندہ نواز سے جڑ جاتا ہے، اللہ اسے بھی بڑا بنا دیتا ہے، اللہ اسے بھی بڑا بنا دیتا ہے۔ ایسے لاکھوں کو اللہ نے پروان چڑھایا، بندہ نواز کی نسبت کے صدقے چڑھایا۔ بندہ نواز یہ وہ ذات ہے کہ سرکار بندگی مخدوم پیر نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ میں سرکار محبوب الہی کے بعد آپ مسند سلسلہ عالیہ چشتیہ ہوئے۔ سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سرکار فاروق اعظم کے شہزادے ہیں، نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے خلیفہ اور آپ کے جانشین ہیں۔ بندہ نواز سرکار کے پیر و مرشد ہیں۔ سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا سرکار بندہ نواز کا۔ ایسے تو سینکڑوں واقعات ہیں پیر کی خدمت میں، برس ہا برس بندہ نواز نے گزار دیے، یا اس طرح گزارے کہ پیر کی نظر پڑے کہ نہ پڑے میں ان کے کوچے پہ قربان ہو گیا ہوں، اور سکھایا ہے کہ پیروں کے کوچوں پہ قربان ہو جاؤ، پیروں کی خانقاہوں پہ قربان ہو جانے والوں کو اللہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں جو غلام بنتا ہے اللہ اس کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جب غلام بنے پیر نصیر الدین چراغ دہلوی کے، اللہ نے کیا کیا؟ دکن کا بادشاہ بنا دیا بندہ نواز کو۔ سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پالکی مبارک اٹھا کے بندہ نواز چل رہے ہیں۔ سرکار بندہ نواز کے زلف مبارک چونکہ آپ ایک عجیب و غریب کیفیت میں رہا کرتے تھے، مستی کی کیفیت میں رہا کرتے تھے، شریعت مطہرہ کی پابندی کے ساتھ سرکار بندہ نواز عبادات وغیرہ میں ہمیشہ مصروف رہا کرتے تھے، اور پیر کی خدمت میں اس طرح رہتے۔ آپ کے زلف مبارک کافی زیادہ بڑے ہو چکے تھے، پالکی مبارک لے کے چلے ہیں پیر نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ایک بات یاد آئی تو یہ بھی عرض کرتا چلوں، اگر کوئی آپ لوگوں میں سے گلبرگہ شریف جانے والے ہیں، اگر کل جائے پرسوں جائے یا کبھی بھی جائے، واقف نہ ہو تو واقف ہو جائیے کہ سرکار بندہ نواز کے جو جانشین ہوئے ہیں سرکار سید قبول اللہ حسینی گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، جو چھوٹے روزے کے نام سے حضرت کی بارگاہ بندہ نواز کی بارگاہ کے اندر جو ایک اور بڑی گنبد نظر آتی ہے، آپ کی بارگاہ آپ کے جانشین اور آپ کے سب سے بڑے پودرے ہیں
سید قبول اللہ حسینی گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، وہ پالکی مبارک جس پہ پیر نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف رکھتے تھے، بندہ نواز کے زلف مبارک جس میں الجھ گئے تھے، وہ پالکی آج بھی چھوٹے روزے کی بارگاہ میں گلبرگہ شریف میں رکھی ہوئی ہے، جو چاہے جا کے اس کی زیارت کر سکتا ہے۔ جائے اگر آپ لوگ موقع ملے تو زیارت فرمائیے، کیونکہ بزرگان دین کی زندگیاں ان سے جڑی ہوئی ہر چیز اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی بن جایا کرتی ہے۔ تو سرکار بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر کی پالکی اٹھا کے چل رہے ہیں، زلف مبارک الجھ گئے، یہاں تک کہ تکلیف ہونے لگی، خون نکلنے لگا، لیکن بندہ نواز کیا عالم کیا ہے کہ آپ یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ اگر میری تکلیف ظاہر کروں تو پیر کے سفر میں مشکل پیدا نہ ہو جائے، رکاوٹ نہ پڑ جائے، پیر کو اطلاع نہ ہو جائے۔ یہاں ہمارا عالم کیا ہوتا، پیر کے واسطے کوئی ایک کام میں چھوڑ کے آیا تو آ کے بولتا ہوں حضرت والا کام کو جا رہا تھا مگر چھوڑ کے آپ کے واسطے آ گیا، آپ حکم فرمائے اس کے واسطے آ گیا۔ ہاں ہم کرتے ہیں تو جتاتے ہیں، اور بندہ نواز کا عالم کیا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، یہ سیکھنے کے بعد ہی مقام ملا کرتا ہے، ہاں ایسے ہی نہیں ملتا مقام، یہ سب سیکھنے کی چیزیں ہیں، مواقعات صرف سنانے کے لیے نہیں، اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے ہے۔ سرکار بندہ نواز کے سدراز رحمت اللہ علیہ اپنے پیر کے سامنے کہنے کو تیار نہیں ہے، اسی طرح تکلیف برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ خون مبارک بہتا رہا۔ پیر نصیر الدین چراغ دہلوی بندگی مخدوم رحمت اللہ علیہ کو جب پتہ چلا تو سرکار پیر نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جب سفر مکمل ہوا، منزل پہ پہنچے، آپ نے جب یہ حالت دیکھی، پوچھا یہ کیسے ہوا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ سرکار آپ کی پالکی مبارک میں ان کے زلف الجھ گئے تھے، لیکن آپ کے سفر میں رکاوٹ نہ ہو جائے اس کے لیے سید محمد نے آپ کے سامنے اس وقت اس بات کا کہنا گوارا نہیں کیا، تو ایک نیا باب ولایت کی اور پیری مریدی کی کائنات میں ایک نیا دروازہ اس دن کھلا ہے، ہاں جو اس سے پہلے نہیں کھلا تھا۔ ایک نئی چیز پیری مریدی کی کائنات میں ایک نئی چیز اس وقت ظاہر ہوئی جو اس سے پہلے کبھی ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اپنے پیر سرکار غریب نواز کی طرف رجوع ہوئے تو عرض کرتے ہیں منچے گویم وصف تو خواجہ معین عبد خدرا خطبہ دورہ کر دئی۔ سرکار خطبہ پاک فرماتے ہیں معین الدین ہے غریب نواز، آپ کی شان بہت لوگوں نے بیان کی، لیکن میں آپ کی شان کیا بیان کروں؟ آپ کی شان یہ ہے کہ اپنے غلام کو آپ نے خطبہ دورہ بنا دیا ہے۔ سرکار خطبہ پاک نے اپنے پیر کی شان میں بیان فرمایا ہے۔ تمام اولیاء کرام، خواجہ امیر خسرو نے تو حد کر دی، اے نظام الدین محبوب الہ جملہ محبوبہ فدا بر روئے، تو اے محبوب الہی نظام الدین اولیاء تمام محبوبان آپ کے چہرے پہ قربان ہے۔ یہ عجیب و غریب انداز ہے، اور خواجہ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ پیری مریدی کی کائنات میں بیعت کس طرح کرنی چاہیے اور کس طرح نبھانی چاہیے اس کی سب سے بڑی مثال کا نام خواجہ امیر خسرو ہے۔ تو پوری دنیا کے اولیاء کے لیے سرکار امیر خسرو مثال رہے ہیں، پوری دنیا میں مثال، بے نظیر بے مثال رہے ہیں۔ تو ہر بزرگ نے اپنے پیر کی شان کو بیان فرمایا ہے، لیکن جب بندہ نواز کے زلف مبارک پیر نصیر الدین چراغ دہلوی شیخ الاسلام کی پالکی مبارک میں الجھ گئے، اس دن ایک نیا باب کھل گیا کہ اب تک مریدین نے اپنے پیروں کی شان میں اشعار کہے تھے، اور سرکار شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی بندہ نواز کی شان بیان کر رہے ہیں کہ سرکار چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمایا جب یہ کیفیت دیکھی، صاحب اخبار الاخیار شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سرکار بندہ نواز کی یہ کیفیت دیکھی تو پیر دستگیر کی زبان سے نکلا، ہر کے مریدے سیدے کے سدراز شد واللہ خلاف نیست کے ہو عشق باز شد۔ یہ جملہ کسی مرید نے نہیں لکھا، پیر نے اپنے مرید کے لیے ارشاد فرمایا۔ سرکار چراغ دہلوی نے بندہ نواز کی شان یوں بیان فرمائی، بندہ نواز کی یوں تعریف فرمائی ہے کہ وہ جو سید گیسو دراز کا مرید ہو جائے، اللہ کی قسم اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ عاشق ہو جایا کرتا ہے۔ یہ شان کون بیان کر رہے ہیں؟ سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی۔ کون چراغ دہلوی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ کے خلیفہ سید جلال الدین بخاری المعروف مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ، جو بڑے اکابر اولیاء میں گزرے ہیں، سرکار بندہ نواز کے پیر بھائی بھی ہیں، اور بعض کتابوں میں آیا ہے 300، بعض کتابوں میں 4000، بعض میں 11000 تک کی روایت آئی ہے کہ اپنے زمانے کے ہزاروں اولیاء نے سرکار مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ کو اپنی خلافت سے سرفراز فرمایا ہے۔ ہزاروں اولیاء نے بلا کے ان کو خلافت دی ہے۔ یہ بھی حسینی سادات ہے، امام نقی کی اولاد میں ہے۔
آپ ایک جب آپ خواجہ حضرت قطب مدینہ امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو خلافت ملی اور پھر آخر میں کہا گیا کہ آپ کا جو کچھ حصہ ہے پیر نصیر الدین چراغ دہلوی کے پاس رکھا. پیر نصیر الدین چراغ دہلوی حج کو آتے جا کے ملاقات کر لو. سرکار جہانیہ جہاگت فرماتے ہیں کہ میں کعبے کے پاس پہنچا, صحن کعبہ میں تو کعبہ مجھے نظر نہیں آیا. صحن کعبہ میں پہنچا, کعبہ نظر نہیں آیا. میں حیران تھا, سب کو کعبہ نظر آ رہا ہے, مجھے کیوں نظر نہیں آ رہا؟ میں نے مراقب ہو کے دیکھا تو کعبہ, کیونکہ چراغ دہلوی اس سال بیماری کی وجہ سے حج کو نہ آ سکے تو کعبہ دہلی میں چراغ دہلوی کا طواف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا. اکابر اولیاء میں ان کی اولادیں بھی بے شمار یہاں پہلی ہیں. ممبئی میں حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ انہی کی اولاد میں ہیں. یہاں قطب عالم بخاری, حضرت شاہ عالم بخاری, بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں ان کی اولاد میں. آپ تو وہ ذات نصیر الدین چراغ دہلوی کی ہے, جب ان کی چوکھٹ پہ آ کے پڑ گئے سرکار بندہ نواز, سب کچھ بھلا دیا, سب کچھ کوچے پیر پہ اس طرح قربان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیر کے صدقے یہ مقام عطا فرمایا کہ آج یقین مانیے بزرگان دین میں بہت سے اقسام ہوا کرتے ہیں. ان میں بعض بزرگان دین یہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی آئے نہیں. خواجہ عثمان ہارونی کے پاس لوگ کم ہوتے ہیں لیکن غریب نواز کے پاس ازدحام ہوتا ہے. اسی طرح کیونکہ وہ اپنے آپ کو چھپا کر اپنے خلفاء کو, اپنے جانشینوں کو ظاہر فرما دیتے ہیں. اسی طرح پیر دستگیر پیر نصیر الدین شیخ الاسلام چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے آپ کو چھپا کے بندہ نواز کو ظاہر فرما دیا, اپنے آپ کو چھپا دیا اور بندہ نواز کو اس طرح ظاہر فرما دیا کہ اب دکن کے زمین و آسمان پر قیامت تک بندہ نواز کی بادشاہت رہے گی. اور یہ صرف عوام آج کی کہہ رہی ہے, ایسا نہیں ہے. بادشاہان وقت کہتے رہے ہیں. حضرت سید محمد قلی قطب شاہ کا شعر ہے یہ, حضرت سید محمد خواجہ گیسو دراز بندہ حق بندہ پرور بندہ گر بندہ نواز. یہ کتنی عجیب و غریب شان ہے کہ حق کے بندے بھی ہیں, بندہ پرور بھی ہے, لوگوں کو اللہ کا بندہ بھی بنا دیتے ہیں, بندہ نواز بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عجیب و غریب شان سرکار بندہ نواز کو. اور ایک بات یاد رکھیں, سرکار بندہ نواز بھی تو اسی گھرانے کا پھول ہے, اسی گلشن کا مہکتا ہوا گلاب ہے, اسی گھر کا چراغ ہے جو گھرانہ مولا کائنات حیدر کرار اور سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہما کا گھرانہ ہے. یقیناً اسی گھرانے نے بادشاہت کی ہے, یہی گھرانہ بادشاہت کرے گا. اور یہ ایسی بادشاہت نہیں ہے جو 5 سال میں بدل جائے, 10 سال میں بدل جائے. صرف خطب نہیں ہے بندہ نواز, تاجدار دکن ہے بندہ نواز. صرف وقت کے خطب نہیں ہے, قیامت تک دکن کے بادشاہ ہے سرکار بندہ نواز. رب تبارک و تعالیٰ نے ایسی عظیم ہستیوں میں سرکار بندہ نواز کو پیدا فرمایا. اور آپ کی تعلیمات کا عالم کیا ہے؟ سرکار بندہ نواز ارشاد سے پوچھا گیا عشق رسول کیا ہے, بندہ نواز سکھا رہے ہیں. آپ سے پوچھا گیا کہ زندگی بہتر ہوتی ہے یا موت بہتر ہوا کرتی ہے؟ زندگی بہتر ہے یا موت بہتر ہے؟ سرکار بندہ نواز عشق رسول بتا رہے ہیں. ارشاد فرمایا سرکار درمیان میں ہو تو زندگی بہتر ہے, سرکار کے بعد موت بہتر ہے. کیونکہ ہماری زندگی محمد مصطفیٰ کی نگاہوں کا تصدق ہے, محمد مصطفیٰ کی نسبت کا تصدق ہے. سرکار ہے تو زندگی ہے, سرکار نہیں ہے تو زندگی نہیں چاہیے, موت ہمیں گوارا ہے. اور سرکار بندہ نواز اپنی تعلیمات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا واحد راستہ, اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا, بندے کو خدا کے پانے کا ایک ہی راستہ ہے, اور وہ راستہ محمد مصطفیٰ کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار بندہ نواز فرماتے ہیں وہ راستہ محمد مصطفیٰ کی محبت ہے. جو اس راستے پہ نہ چل سکا اسے خدا نہیں ملا کرتا. خدا اسی کو ملتا ہے جس نے مصطفیٰ پہ قربان ہونا سیکھا ہو, جس نے مصطفیٰ پہ قربان ہونا سیکھا ہو. اور جب بندہ قربان ہو جاتا ہے کثرت نوافل کے ذریعے, عبادات کے ذریعے, اللہ فرماتا ہے بھی جیسے آپ میرے فاضل مقرر جو مجھ سے پہلے خطاب کر رہے تھے ان سے آپ نے سنا, میں بھی باہر سے آ رہا تھا, آواز آ رہی تھی, وہ حدیث پاک پڑھی جا رہی تھی, ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل, جس کا ترجمہ اور مفہوم بیان کیا جا رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے, بخاری کی روایت ہے, جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں.
اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے، میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے کام کیا کرتا ہے، میں اس کا قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے اور بزرگان دین کے چلنے میں فرق یہ ہوتا ہے، ہم 100 قدم ڈالے تو ایک گلی پار ہوتی ہے، وہ 4 قدم میں شہر پار کر کے نکل جاتے ہیں۔ یہ کیا شان ہے؟ اللہ فرما رہا ہے میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے۔ ایک بیمار آتا ہے وہ دعا پڑھ کے دم کر دیتے ہیں، یا اندھا آتا ہے اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں، وہ اندھا بینائی لے کر واپس لوٹتا ہے، پتا کیا چلا؟ اللہ بتا رہا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کیا کرتا ہے۔ سرکار بندہ نواز کو اللہ نے اس مقام پر پہنچا دیا تھا کہ بعض بزرگان دین فرماتے 17 برس کی عمر میں بندہ نواز صاحب اختیار بزرگان دین میں شامل ہو گئے تھے، کہ جن کی زبان سے جو نکل جاتا اللہ وہ پورا فرما دیتا تھا۔ 17 برس کی عمر جب سرکار بندہ نواز دہلی میں گلبرگہ شریف تشریف لائے، ایک واقعہ آپ کی خانقاہ مبارکہ کا ہے کہ لوگ ایک جنازہ لے کر آئے اور سرکار بندہ نواز کے سامنے، آج بھی آزمانے کے لیے آج آیا کرتے ہیں، ہمارے جیسے کو آزمائے تو کچھ بھی نہیں ملتا، بندہ نواز کو آزمانے گئے، گناہگاروں کو آزمائے تو کیا ملے گا؟ آزمایا جا کے دیکھ لیا کچھ بھی نہیں ہے، 4 دن میں غائب ہو جاتا۔ بندہ نواز کو آزمانے کے واسطے آئے، وہ بھی آزمانے کے واسطے ایسا ہے جنازہ لے کے آ گئے، آ کے بولے حضرت نماز جنازہ پڑھانا ہے، مردہ لے کے آئے ہیں۔ 4-5 آدمی تھے، لے کر آ گئے، سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جنازے کے قریب تشریف لے گئے، ارشاد فرمایا آپ نے کہ کیا میں جنازہ پڑھا دوں؟ ان لوگوں نے کہا حضور جنازہ پڑھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا جنازہ زندے کا نہیں مردے کا پڑھایا جاتا ہے۔ سرکار بندہ نواز نے فرمایا جنازہ زندے کا نہیں مردے کا پڑھایا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے اس آدمی سے کہہ دیا تھا جو زندہ تھا، لیٹا ہوا تھا، اسے کہہ دیا تھا دوسری تکبیر کہے تو اٹھ کے بیٹھ جا، اور لوگوں کے سامنے بتا دینا کہ جو زندے اور مردے کو نہ پہچان سکے اس کی صحبت میں لوگوں کے سینے کیا زندہ ہو سکتے ہیں۔ تو جب سرکار بندہ نواز کے سامنے رکھا گیا جنازہ، آپ نے پوچھا، ان لوگوں نے کہا حضور مردہ ہے پڑھا دیجئے۔ آپ نے اللہ اکبر کہا، دوسری تکبیر، تیسری تکبیر، 4 تکبیریں مکمل ہو گئی، سلام بھی پھیر دیا، وہ دوڑے ہوئے آئے، آ کے کفن ہٹا کے دیکھا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ بندہ نواز نے فرمایا تم نے کہا مردے کا جنازہ پڑھا، ہم نے مردے کا جنازہ پڑھا دیا۔ اس کی ماں روتی ہوئی آئی، آ کے عرض کرنے لگی سرکار ان لوگوں سے غلطی ہو گئی، معاف فرما دیجئے۔ روایتوں میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ بس قریب گئے اور اس مردے کو دیکھ کے مسکرانا تھا کہ وہ پھر زندہ ہو کے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ آج لوگ ان اولیاء کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دنیا سے چلے گئے، نعوذ باللہ کہتے ہیں مردے ہیں، ارے یہ اس پر مر مٹے، ان سے ہزاروں فیض پاتے ہیں، انہیں مردہ نہ سمجھو، یہ تو مردوں کو جلاتے ہیں۔ ان کی چوکھٹوں پہ آج بھی لاکھوں مردہ دل زندہ ہو رہے ہیں، جس کے آستانے پہ آج بھی لاکھوں مردہ دلوں کو زندگی ملا کرتی ہے، وہ آستانہ بندہ نواز بے شدراز کا آستانہ ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں حضور کا عاشق کبھی مرتا ہی نہیں ہے، حضور کا عاشق کبھی نہیں مرتا ہے۔ ہاں، آغوش لحد میں بھی کفن میلا نہیں ہوتا، رسول اللہ کے عاشق آغوش لحد میں بھی بدن میلا نہیں ہوتا، رسول اللہ کے عاشق کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ہاں، اور ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ صحابہ کرام کے زمانے سے اس کی روایتیں مل رہی ہیں، صحابہ کرام کے زمانے میں واقعات موجود ہے۔ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہونے لگا تو آپ کے انتقال کے قریب تھا، کیونکہ آپ سفر پہ نکلے ہوئے تھے جہاد کے لیے، آپ کا بیٹا بھی ساتھ ہے، پوترا بھی ساتھ ہے۔ ابو ایوب انصاری کون ہے؟ جن کے گھر میں سرکار نے مدینہ پاک میں سب سے پہلے قیام فرمایا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری 92 برس کی عمر میں اور نکل رہے ہیں، بیٹا اور پوترا بھی ساتھ ہے، کہہ رہے ہیں کہ آپ رک جائیے ہم جائیں گے۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ قرآن کی آیت مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی، بے چین کر دیتی ہے۔ میں نکلنا چاہتا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ اس ارادے کے ساتھ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ راستے میں سمجھ میں آ گیا کہ اب روح جانے نکلنے والی ہے، دنیا سے رخصت ہونے کا موقع آ گیا۔ اس لشکر کے سپہ سالار کو بلا کے آپ نے فرمایا کہ جہاں میرا انتقال ہو جائے وہاں مجھے دفن نہیں کرنا، بلکہ جہاں تک تمہارا قافلہ جا رہا ہے، جہاں تمہاری آخری منزل ہے، وہاں مجھے لے جا کے دفنانا۔ تو سپہ سالار نے پوچھا ابو ایوب یہ خواہش کیوں ہے؟
جہاں آپ کا انتقال ہو جائے وہیں تو دفنایا جا سکتا ہے، لیکن یہ خواہش کیوں ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ارشاد فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن ساری کائنات کے سامنے یہ منظر آ جائے کہ ساری زندگی راہ خدا میں چلتا رہا، یہاں تک کہ بوڑھا ہو گیا اللہ کی محبت میں چلتا رہا، یہاں تک کہ مر گیا تو میرا لاشا بھی اللہ کی محبت میں چلتا رہا۔ اس کے بعد آپ کا جنازہ لے کے چلے اسی طرح، کئی دن تک جنازہ چلتے رہا، ایک دو دن میں جنازے ہمارے رہے تو سڑکیں بٹوانا شروع ہو جاتی، نکو لے جاؤ بول کے رونے والے عورتیں روتے نہیں، دروازوں تک آتے، کہاں لے جا رہے ہیں؟ نکو لے جاؤ، معلوم ہے دفنانے لے کے جا رہے ہیں، اب لے کے آنے کا ہے بھی نہیں قصہ، نہیں نکو لے جاؤ، ٹھیک ہے نہیں لے جاتے بول کے رکھ دو، کتنی دیر رکھتے؟ رکھ لیتے ہو نا، آدھے گھنٹے میں خود ہی ذرا آسوا پہنچ کے بولتے ہیں لے جاؤ، میت کو تکلیف ہوتی زیادہ دیر رکھے تو، میت کو تکلیف ہوتی بول کے لے آگے دفنا دو، بولتے نہیں بولتے، کوئی ساتھ آنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں آپ کا جنازہ لے کر چلے یہاں تک کہ استنبول تک پہنچ گئے، اور استنبول میں آج بھی آپ کی مزار مبارک موجود ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ جو بغیر کسی پریشانی کے اسی عالم میں تر و تازگی کے ساتھ چلتا رہا، یہ جنازہ بتا رہا ہے یہ اس پر مر مٹے، ان سے ہزاروں پیس پاتے ہیں، انہیں مردہ نہ سمجھو یہ تو مردوں کو جلاتے ہیں۔ سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں اللہ کے وہ بندے زندہ ہے مزاروں میں۔ سرکار بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ علیہ نے علمی کارنامے بھی بے شمار انجام دیے، علمی کارنامے سرکار بندہ نواز کے ایسے رہے ہیں کہ بر صغیر کی تاریخ میں، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے تفسیر قرآن لکھنے والی ذات بندہ نواز کی ہے، سب سے پہلے مفسر سرکار بندہ نواز کے سدراز ہے، جنہوں نے جمع فرمایا ہے آیتوں کو، تفسیر فرمائی ہے۔ آپ کے بعد دوسرے نمبر پہ سید علی فقی مخدوم سید علی فقی ماہیمی رحمۃ اللہ علیہ کا نمبر آتا ہے۔ سب سے پہلے جو مفسر ہیں وہ سرکار بندہ نواز کے سدراز ہے۔ فقہ پہ آپ نے کتابیں لکھی، تفسیر کشاف کا آپ نے ترجمہ فرمایا، اور حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب حدیث کی بڑی کتاب ہے، اس کی مشارق الانوار، اس کا سرکار بندہ نواز نے ترجمہ فرمایا، تشریح فرمائی ہے۔ پھر سرکار بندہ نواز نے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد آپ کے چچا عبد القاہر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے ترجمے فرمائے ہیں، اور پھر آپ نے آپ کے عوارف المعارف جو سرکار شہاب الدین عمر سہروردی کی کتاب ہے، اس کتاب کا آپ نے معارف العوارف کے نام سے ترجمہ بھی فرمایا، تشریح بھی فرمائی ہے۔ تصوف پہ قلم اٹھایا بندہ نواز لکھتے چلے گئے، حدیث پہ قلم اٹھایا بندہ نواز لکھتے چلے گئے، حد تو یہ ہے کہ لوگ آیتیں لکھتے ہیں، تفاسیر کرتے ہیں بزرگان دین، تو اس آیت کا ایک ترجمہ، دو ترجمے، ایک مفہوم، دو مفہوم، یہاں تک کہ 10-20 مطلب بھی ایک ایک آیت کے اولیاء کے سامنے کھلنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن بندہ نواز فرماتے ہیں کہ جب میں کسی آیت کی تشریح کرنے بیٹھتا ہوں اس آیت کے 60,000 مطلب میری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، ایک آیت کے 60,000 مطلب میری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سینے کو ایسا کھولا تھا سرکار بندہ نواز کے، جیسے ابھی ہم نے سنا ہے کہ اجمیر میں ہے سورج، تو اس کی ہی کرن ہے، وہ ہند کے ہے خواجہ، تو خواجہ دکن ہے، پھولوں سے چشت کے ہے شاداب تیرا گلشن، روشن چراغ سے ہے تیرا چراغ روشن۔ اللہ نے ایسا روشن فرمایا۔ بندہ نواز نے تصوف پہ کتابیں لکھی، سرکار بندہ نواز نے تفسیر فرمائی ہے، فقہ کی کتابوں کی آپ نے تشریحات فرمائی ہے، اس کے ترجمے فرمائے ہیں، آپ نے حدیث کی کتابوں کے اوپر کام کیا ہے۔ جس علم میں قلم اٹھایا بندہ نواز امام نظر آتے ہیں، جس علم پہ نظر ڈالی بندہ نواز امام نظر آتے ہیں۔ اب چاہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہو، شاہ ولی اللہ محدث ہو، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہو، بشمول امام شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی ہو، یا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہو، جتنوں نے لکھا ہے یہ سب مخلدین ہیں، ان کے امام کا نام بندہ نواز کے سدراز ہے۔ سب سے پہلے بندہ نواز نے لکھا ہے، بعد میں سب کو بندہ نواز کے فیض نے سب سے لکھوایا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو بھی سلسلہ آتا ہے سرکار بندہ نواز سے، ہاں سرکار بندہ نواز سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جن کو حجت اللہ فی الارض کہا جاتا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا جاتا ہے، ان کو بھی سرکار بندہ نواز سے سلسلہ آتا ہے۔ قطب عالم صرف دکن کی حد تک محدود نہیں ہے، قطب عالم شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا پیر ہے سرکار بندہ نواز میں
کہاں کہاں نہیں پھیلا بندہ نواز کا نام. پوری دنیا بندہ نواز کے فیضان سے منور ہے, پوری دنیا روشن ہے. صرف سرزمین پوری دنیا کے لیے بالعموم اور سرزمین دکن کے لیے بالخصوص سرکار بندہ نواز کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے. اور دکن میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اولیاء کو پیدا فرمایا ہے. اپنے زمانے کے جنید و بایزید نظر آنے والے اولیاء سرزمین دکن پر پیدا ہوئے, اور اس مقام پہ پہنچنے والے اولیاء نے بھی اقرار کیا کہ اگر دکن کی بادشاہت کسی کے ہاتھ میں ہے تو وہ بندہ نواز میں سے دراز ہے. تو بندہ نواز صرف قطب دکن نہیں ہے, بندہ نواز تاجدار دکن ہے. صرف قطب دکن نہیں, بندہ نواز خواجہ کل خواجگان دکن ہے. تمام اولیاء کرام نے سرکار بندہ نواز سے فیض اٹھایا ہے. پھر خاص بات یہ ہے کہ آپ کے اولادوں میں بھی وہ بڑا سلسلہ چلا. آپ کے بڑے صاحبزادے سید اکبر حسینی رحمۃ اللہ علیہ ایسی عظیم المرتبت ہستی ہے کہ خود سرکار بندہ نواز نے, چونکہ بندہ نواز کی ہین حیات ان کا وصال ہو گیا تھا, خود سرکار بندہ نواز نے 5 سال تک اپنے صاحبزادے کا عرس فرمایا ہے. سید اکبر حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس فرمایا. اور سرکار اکبر حسینی جب پیدا ہوئے تو ابدال کی جماعت اس زمانے کے ان کی ولادت کی خوشخبری دینے کے لیے بندہ نواز کی خانقاہ کو آئی. پوری دنیا کے ابدال جمع ہوئے تھے. اور سرکار اکبر حسینی کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. خضر علیہ السلام نے فرمایا اکبر حسینی مانگو, کیا مانگتے ہو؟ حضرت اکبر حسینی نے فرمایا اے خضر, مجھے جو چاہیے وہ آپ کے پاس سے ملنے والا نہیں ہے. مجھے جو چاہیے وہ آپ سے مانگے جانے والا نہیں ہے, آپ کے پاس سے ملنے والا نہیں ہے. مجھے جو چاہیے وہ میرا رب دے گا. اور اصل میں بزرگوں کے لیے مقصود اور مطلوب رب سے لینا نہیں ہوتا ہے, رب کو چاہنا مطلوب ہوتا ہے. ان کے پاس رب سے لینا نہیں ہوتا, رب کو اپنا کر لینا مقصود ہوتا ہے. ان کا مقصود, ان کا مطلوب جو ہوتا ہے ذات واحد ہوا کرتا ہے. ہاں یہ فرق ہے. ہم کیا کرتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ سے اللہ کے غیر کو مانگتے ہیں. بزرگان دین ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ سے اللہ کو مانگا کرتے ہیں. مالک تو مل جا, کائنات ہماری ہو جائے گی. تو حضرت خضر نے فرمایا مانگو. اکبر حسینی کیا مانگتے ہو؟ آپ نے فرمایا جناب خضر آپ کے پاس وہ ہے نہیں جو مجھے چاہیے, اور جو مجھے چاہیے وہ آپ سے مانگے جانے والا بھی نہیں ہے. یہ شہزادگان بندہ نواز کی شان ہے. سرکار اکبر حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سیدنا اصغر حسینی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے اس دنیا میں, ان کے متعلق بھی سیر محمدی میں موجود ہے کہ دنیا کے اولیاء کرام ابدال اور اقطاب کی جماعتیں آئی تھی, ان کی ولادت کی بندہ نواز کو خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے. اور سرکار اصغر حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا خانوادہ بھی بے شمار پھیلا ہے. یہاں جو بڑے بڑے اولیاء کرام ہمارے اس علاقے میں بھی بندہ نوازی نظر آتے ہیں, ان کی اکثریت سرکار اصغر حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں ہے, اور اس حقیر کا بھی تعلق سرکار اصغر حسینی کی ہی اولاد سے ہے. تو سرکار اصغر حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے سید شاہ قبول اللہ حسینی گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ, جن کو سرکار بندہ نواز نے اپنی حیات میں اپنا جانشین منتخب فرمایا ہے. بندہ نواز نے اپنا جانشین اپنی حیات ہی میں جس کو منتخب فرمایا وہ حضرت قبول اللہ حسینی گنج بخش ہے. پھر ان کے صاحبزادے حضرت سید ندیم اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں. لوگ آج آ کے کہتے ہیں کہ ندیم اللہ حسینی کے پاس بیٹھے تھے, حضرت ہمارے گھر پہ کوئی کرادی ہے, سو ہے, کوئی اثرات ہے, کچھ فلاں ہے, وہاں جا کے بیٹھے, اب واپس آیا جب سے طبیعت میری ٹھیک معلوم ہو رہی, وہاں گئے تو بلائیں بھاگ جاتی ہیں. لوگ کہا کرتے ہیں ندیم اللہ حسینی کی وصال کے وقت 7-8 برس کی عمر تھی, 7-8 برس کی عمر تھی. ان کی مزار سے یہ فیض تقسیم ہو رہا ہے تو بندہ نواز کی گنبد سے کیا تقسیم ہو رہا ہوگا؟ ان کی مزار سے یہ تقسیم ہو رہا ہے تو بندہ نواز کی چوکھٹ سے کیا مل رہا ہوگا؟ اسی لیے جب سرکار سید تاج الدین باغ سوار رحمۃ اللہ علیہ سرکار بندہ نواز سے ملاقات کے لیے شیر پہ بیٹھ کے گھما کرتے تھے, اسی لیے باغ سوار کہا جاتا تھا, شیر سوار کہا جاتا تھا. یہ بسوا کلیان میں بارگاہ موجود ہے. آپ بندہ نواز سے ملاقات کے لیے شیر پہ بیٹھ کے آئے. بندہ نواز کی خانقاہ جو قلعے کے پچھلے حصے میں گلبرگہ شریف میں موجود ہے, وہاں پہ جب آپ تشریف لائے, ندیم اللہ حسینی 6-7 برس کی عمر میں دیوار پہ چڑھے دوڑ رہے تھے, کھیل رہے تھے. آپ کے اوپر نظر پڑی, راجہ تاج الدین باغ سوار کے اوپر جب نظر پڑی کہ شیر پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں, حضرت ندیم اللہ حسینی نے دیکھ کے کہا, بچپنے میں مزاج ہوتا ہے بچوں کا, کہنے لگے کہ وہ کیا جاندار پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں, دیوار کو حکم دیا چلنا شروع کر دے, اپنی جگہ سے ہٹ کے دیوار چلنا شروع کر دیا. دیوار جیسے ہی چل رہی ہے, راجہ باغ سوار رحمت اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا, شیر سے نیچے اتر گئے, کہنے لگے ارے جس گھر کے بچے بے جان دیوار چلا دیتے ہو اس بندہ نواز کی شان کا کیا عالم ہوگا.
جس کے تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خواجہ، جس کے گھر کے بچے بے جان دیوار چلا دیتے ہیں، اس بندہ نواز کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے یہ شان سرکار بندہ نواز کو عطا فرمائی ہے کہ نسل در نسل بندہ نواز کے خاندان میں اکابر اولیاء پیدا ہوتے رہے۔ آپ دیکھیں سرکار حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کس کی اولاد ہے، شاہ راجو قتال حسینی کس کی اولاد ہے، بندگی مخدوم برہنہ شمشیر کس کی اولاد ہے، یہ حضرت نور اللہ حسینی، حضرت ابو سالار حسینی، یہ کس کی اولادیں ہیں، جن کی گنبدیں آج بھی آباد، جن کے آستانے آباد۔ بادشاہ سید محمد اکبر حسینی رحمۃ اللہ علیہ کس کی اولاد ہے، بادشاہ ادب کے ساتھ سر جھکا کے جس کے گھر کے بچوں کی چوکھٹوں پہ آتے ہیں، ان سب کے جد کا نام ہے بندہ نواز کے چودھرا۔ اور ولایت اللہ نے ایسی عطا فرمائی ہے کہ صدیوں تک گویا بندہ نواز کے خاندان کا ولایت طواف کرتی رہی ہے، جو بچہ پیدا ہوا ولی بن کے پیدا ہوا بندہ نواز کے خاندان۔ اللہ نے یہ شان سرکار بندہ نواز کے فیض سے آپ کی پوری نسل میں بھی پھیلائی ہے، اور خلافت کا سلسلہ پھیلا ساری دنیا میں۔ وہاں یو پی وغیرہ کے علاقے میں، افغانستان کے، پاکستان کے علاقے میں بہت بڑا سلسلہ، افغانستان میں بالخصوص، پاکستان میں، اور پھر نارتھ کے علاقے میں بہت بڑا سلسلہ سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء سے چلا ہے۔ آج بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے اپنے مقام پہ بندہ نواز کا عرس منایا کرتے ہیں۔ آج یہاں مجلس فیضان چشتیہ بندہ نواز کی یاد منا رہی ہے الحمدللہ، لیکن صرف یہ نہیں منا رہے ہیں، ساری دنیا میں بندہ نواز کی یاد منائی جا رہی ہے۔ اللہ نے بندہ نواز کے نام کو ایسا روشن کر دیا ہے، اب قیامت کی صبح تک لوگوں کے سینوں میں اسی طرح چمکتا رہے گا، لوگوں کے دلوں میں اللہ بندہ نواز کی محبت کو اسی طرح چمکاتا رہے گا۔ لیکن سرکار بندہ نواز سدران رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خواجگان چشت کا جو ادب فرمایا اور جو ادب بتایا ہے، اور یقیناً ہندوستان یہ خواجہ غریب نواز کی سرزمین ہے، سرکار غریب نواز کی سرزمین ہے، اور اس سرزمین پر غلبہ بھی اللہ نے غریب نواز کے غلاموں کو عطا فرمایا۔ سلسلہ چشت اہل بہشت جو پھیلا ہے، اللہ اکبر۔ سرکار غوث پاک کے اولادوں میں کئی اولیاء کرام ایسے تشریف لائے جنہوں نے یہاں آنے کے بعد سلسلہ چشتیہ میں بیعت کی ہے، ان کے آستانوں میں آج سما کی محفلیں منعقد ہو رہی ہیں۔ اور سرکار بندہ نواز ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کا قرب ملا ہے تو دو چیزوں سے ملا ہے، ایک قرآن پاک کی تلاوت سے ملا ہے، دوسرا محفل سما سے ملا ہے۔ ایک قرآن پاک کی تلاوت ہے، دوسرا محفل سما ہے۔ سما کے متعلق ایک واقعہ عرض کر دو جو سرکار بندہ نواز نے جوامع الکلم میں تحریر فرمایا ہے۔ سرکار بندہ نواز ارشاد فرماتے ہیں جوامع الکلم میں کہ ایک مرتبہ سید الطائفہ خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کوہ لبنان پہ سما سن رہے تھے۔ خواجہ جنید بغدادی کوہ لبنان پہ، بندہ نواز نے لکھا ہے جوامع الکلم میں۔ اب مجھے ضرورت نہیں ہے اس بات کی، بہرحال کسی کتاب کا حوالہ بھی اس میں موجود ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں محقق بڑا ہو تو ہم اس کی تحقیق پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، اور محقق اتنا بڑا، یاد رکھیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کمپیوٹر سے چھپی ہوئی کتابیں دیکھ کر بولا کرتے ہیں۔ مولا روم فرماتے ہیں لوح محفوظ ہست پیش اولیاء، مولا روم فرماتے ہیں لوح محفوظ دیکھ کر اولیاء بولا کرتے ہیں، یہ چھپی ہوئی کتابیں دیکھ کر نہیں بولتے، اولیاء جب بولتے ہیں تو لوح محفوظ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بولا کرتے ہیں۔ اور سرکار بندہ نواز نے فرمایا کوہ لبنان پر حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سما سن رہے تھے، اور اسی میں کیفیت آپ کے اوپر وجد کی طاری ہو گئی، اور کیفیت میں خواجہ جنید بغدادی اٹھ گئے، رقص کرنے لگے۔ آپ کی کیفیت پہ سارے مریدین پر بھی غلبہ طاری ہو گیا، کیونکہ پیران عظام کا یہ معاملہ ہوتا تھا۔ آج کیا ہے، چار آدمی جن کے سینے کالے ہیں وہ آ کے بیٹھ گئے، اللہ سب کے سینوں کو روشن فرما دے ہم سب کے، تو جو بولنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی زبان میں لکنت پیدا ہو جاتی، لیکن وہ بزرگان دین ایسے ہوتے تھے کہ جو ان کے قریب آ کے بیٹھتا تھا اس کا سینہ بھی روشن ہو جاتا تھا۔ جنید بغدادی پر کیفیت طاری ہے، سارے مریدین پر کیفیت طاری ہو گئی۔ اب سرکار بندہ نواز فرماتے ہیں ایک مجوسی کوہ لبنان پہ کھڑا دیکھ رہا تھا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، آوازیں دینے لگا، کیفیت میں کوئی آواز سننے کو تیار ہی نہیں ہے، ذہن ادھر نہیں جا رہا، کان کسی اور چیز کی سماعت کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب کچھ دیر کے بعد میں کیفیت تھمی، آپ نے فرمایا مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ہمیں آواز دے رہا تھا۔ وہ مجوسی آیا، کہنے لگا آگ کی پوجا کرنے والا، کہنے لگا میں آواز دے رہا تھا۔
آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو اسے کہا آپ لوگ کون ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم نبی آخر الزمان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور اللہ کی محبت میں اضافے کے لیے سما سن رہے تھے اور کیفیت میں رقص کر رہے تھے۔ اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ سرکار بندہ نواز فرماتے ہیں کوئی اور بات نہیں کہی گئی، سما کی محفل دیکھا، بولا کلمہ پڑھا دیجیے۔ غریب نواز کی سما کی محفل میں آتا تو بھجن کی محفلوں میں وہاں جانا چھوڑ دیتا تھا، انہیں سما میں آ کے بیٹھ جاتا تھا ہمیشہ۔ یہاں کا اقتضاء سرکار غریب نواز نے اختیار فرمایا کہ اس مقام کے لوگوں کو کس طرح قریب کیا جائے۔ تو سرکار بندہ نواز فرماتے ہیں کہ خواجہ جنید بغدادی نے آواز سنی، اس سے بلایا، اس نے کہا کیا کر رہے تھے؟ وجہ بتائی، اس نے کہا کلمہ پڑھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا سبب کیا ہے؟ اس نے کہا ہم نے اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ اے نبی آخر الزمان احمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے ان کی امت میں ایک طبقہ ایسا بھی پیدا ہوگا جو اللہ کی محبت کے اضافے کے لیے سما بھی سنے گا، اس پر رقص بھی کرے گا۔ بندہ نواز جوامع الکلم میں فرما رہے ہیں۔ اسی لیے سرکار بندہ نواز ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کا قرب اگر ملا ہے تو تلاوت قرآن پاک اور مجلس سما سے ملا ہے۔ لیکن بندہ نواز سرکار سما کی محفل میں بیٹھنے کے جو آداب بتائے وہ آداب سامنے رکھے تو میں آپ کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتے، محفل میں بیٹھ ہی نہیں سکتے، خوالاں بھوکے مر جاتے۔ ہو جاتا ایسا، کوئی نہیں ہے۔ بندہ نواز فرماتے ہیں ایک سوئے خیال حاصل ہونا چاہیے، جس کے سینے میں تھوڑی بھی دنیا رہے وہ محفل سما میں نہ بیٹھے۔ بولے بیٹھ سکتے ہم، ہمارے سینے تو دنیا سے محبت سے معمور ہے، ابھی سنے نہیں، یہ نہ کہنا کہ پھر دنیا میں رکھا کیا ہے، وہ دنیا کی محبت سے معمور ہے ہمارے سینے، دنیا ہی دنیا ہمارے سینوں میں بھری ہوئی ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان بزرگان دین کی محبتوں کے ساتھ، ان کے فضائل و مناقب کے ساتھ ان کی تعلیمات کو بھی اختیار کریں۔ سرکار بندہ نواز ارشاد فرماتے ہیں یہ تو ہم سمجھ گئے دیکھے بندہ نواز محفل سما سے قرب الہی ملا، بولے اپن بھی جا کے محفل سما میں بیٹھیں گے، یہ سمجھ میں آ گیا۔ اس سے پہلے کیا بولے؟ تلاوت قرآن سے ملا، بولے وہ نہیں سمجھ میں آتا، وہ نہیں سمجھ میں آتا۔ تلاوت قرآن پہلا بولے وہ بھول گئے ہم، محذوف کر دیے، حذف کر دیے، حذف کر کے کیا بولے؟ محفل سما میں دیکھے اللہ کا قرب ملتا کرے، جا کے محفل سما میں بیٹھو، پہلے تلاوت قرآن کرو، بولے بندہ نواز۔ ہاں، سال بھر قرآن کو اٹھا کے نہیں دیکھتے، کھول کے نہیں دیکھتے، جزدان پہ گرج بیٹھی ہوئی ہے، نہ مردوں کو ہوش ہے نہ عورتوں کو ہوش ہے کھولنے کا قرآن۔ کیا بولتے نہیں محفل سما میں بیٹھے تو قرب الہی ملتا، یقیناً ملتا ہے، لیکن بندہ نواز نے پہلے نمبر پہ تلاوت قرآن کو بیان فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیں جو قرآن کا نہیں ہے انہیں کس کا بھی نہیں ہے، کتنے بھی دعوے کر لو۔ قرآن دیکھیے آپ، انبیاء بھی کھڑے ہوں گے نا، اگر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اگر انبیاء بھی کھڑے ہوں گے تو اللہ کے پاس سفارش کریں گے، اللہ کے پاس سفارش کریں گے انبیاء کھڑے ہو کر، لیکن جھگڑنے کی جو بات ہے وہ صرف قرآن کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرآن جھگڑے گا قیامت کے دن، اے اللہ اس نے میرا حق ادا کیا ہے، یہ جہنم میں نہیں جا سکتا، اللہ اس کے جھگڑنے کو قبول فرما کے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ انبیاء اولیاء سفارش کریں گے، قرآن جھگڑے گا، یہ شان ہے کلام الہی کی۔ پھر اس کے بعد کوئی جنت میں جا رہا ہوگا، قرآن آ کے جھگڑے گا، کہے گا نہیں اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، اللہ فرمائے گا جنت میں نہیں جا سکتا، جہنم میں پھینکو اٹھا کے، قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ قرآن جو اس سے نہیں جڑا وہ کسی سے نہیں جڑ سکتا، یاد رکھو، کیونکہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ترین نشانی کا نام ہے، روشن دلیل پروردگار عالم کی قرآن پاک ہے۔ جو اس کو نہیں سمجھا انہیں پیروں کو کیا سمجھتا، جو اللہ رسول اور کلام الہی کو مضبوطی سے نہیں تھام سکا انہیں ایک پیر کا دامن کیا تھامتا۔ اس واسطے آج کل دیکھنے کو مل رہا کئی لوگ آ رہے ہیں بولے حضرت مرید ہونا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے دیکھیں گے بعد میں، تو بولے نہیں میں پہلے فلاں کا مرید تھا آپ کا ہو جانا چاہ رہا ہوں۔ تو بولا بھائی آج فلاں کے تھے میرے پاس آ رہے ہیں، 6 مہینے کے بعد دوسرے کے پاس جا کے بولتے میں 2 کا تھا اب تیسرے کا ہونا چاہ رہا ہوں، پھر 6 مہینے کے بعد جا کے بولتے 3 کا تھا اب چوتھے کا ہونا چاہتا ہوں۔ تم ہر جائی آدمی معلوم ہے میرے کو ضرورت نہیں ہے تمہاری، سمجھ رہے؟ ایک کا دامن تھامنا جیسے بندہ نواز نے تھام کے بتایا ہے، جیسے بندہ نواز نے تھام کے بتایا ہے کہ سب کچھ ملنے کے بعد بھی اپنے پیر کی چوکھٹ پہ پڑے رہے، پیر کی چوکھٹ پہ قربان کر دیے اپنے آپ کو۔ اور سرکار بندہ نواز فرماتے ہیں سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو اپنے پیر کی صحبت میں نہ بیٹھتا ہو۔ بندہ نواز فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو سب سے بڑا بدبخت کون؟ پھر خود فرماتے ہیں سب سے بڑا بدبخت وہ ہے روئے زمین پر جو پیر کی صحبت سے محروم رہ جاتا ہو۔
ہاں مضبوطی سے قرآن کو تھامنا ہے، صاحب قرآن کو تھامنا ہے، اور صاحب قرآن تک پہنچنے کا راستہ پیر کا دامن ہے۔ فنا فی الشیخ ہونے کے بعد فنا فی الرسول کے درجے تک بندہ پہنچتا ہے۔ تو سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات بڑی عجیب و غریب ہے۔ کوئی نکتہ بندہ نواز نے شرعی معاملے میں ایسا چھوڑا ہی نہیں ہے جس پہ آپ نے گفتگو نہیں فرمائی ہے۔ ہر نقطے پہ بندہ نواز سرکار نے گفتگو فرمائی ہے۔ سرکار بندہ نواز نے اہل بیت اطہار کی بے شمار مقامات پہ شان کو جہاں بیان فرمایا ہے وہاں رافضیت کی جڑیں بھی کاٹی ہیں۔ ہاں آج لوگ کہتے ہیں غیر شیعہ حضرات کہتے ہیں بندہ نواز بھی ہمارے بزرگوں میں سے ہے۔ سرکار بندہ نواز نے شیعت کی رافضیت کی جڑیں کاٹی ہیں۔ جوامع الکلم اٹھا کے دیکھیے سمجھ میں آئے گا۔ سرکار بندہ نواز کی تعلیمات، کیونکہ آپ نے ابھی سنا مولانا مہتاب چشتی صاحب سے کہ سرکار بندہ نواز فرماتے ہیں میں سنی ہوں، یہ کہہ کے تمام مکاتب فکر کا رد کر دیے بندہ نواز۔ میں سنی ہوں، اپنے خواجگان چشت کے طریقے پر ہوں، یہ الفاظ اپنے خواجگان کے طریقے پر ہوں، یہ الفاظ بار بار استعمال فرمائے۔ اور خصوصیت یہ ہے سرکار بندہ نواز کی عاجزی کی کہ جب کوئی مرید ہونے کے لیے آتا تو سرکار بندہ نواز اسے یہ نہیں کہتے کہ تم یہ پڑھو کہ میں اپنے پیر کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہوں۔ بندہ نواز فرماتے تم کہو کہ میں اس حقیر کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہوں، اور اس حقیر کے خواجہ اور پھر ان کے خواجہ اور اپنے خواجگان کا بڑے ادب کے ساتھ تذکرہ فرماتے اور خود کا نام عاجزی کے ساتھ لیا کرتے۔ اس کے بعد فرماتے میں نے ان خواجگان کے سلسلے میں تمہیں بیعت کیا ہے، کیا تم نے قبول کیا ہے؟ یہ طریقہ سرکار بندہ نواز کی عاجزی کا ہے۔ اس مقام پہ پہنچنے کے بعد یہ عاجزی ہے بندہ نواز کے اندر۔ اس لیے جس کو مقام ملتا ہے وہ اپنے آپ کو جھکانا جانتا ہے، ورنہ اکڑ کے غلام ابلیس ہو کے مر گئے کتے۔ مقام نہیں ملتا، ہاں بس ایسے ہی ختم ہو جاتی زندگیاں۔ تکبر اور انا کو مارنا خانقاہوں کا سب سے پہلا درس ہوا کرتا ہے۔ اور سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات فرمائی ہے کہ اس دنیا میں، اس امت میں، سرکار بندہ نواز فرماتے ہیں یہ بات آج بیان کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں تعلیمات کے حوالے سے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سرکار بندہ نواز ارشاد فرماتے ہیں کہ امت میں بدعتیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ وہ چیز جو دین میں نہ ہو اور دین میں پیدا کر دی جائے، جو گمراہی ہے، ضلالت ہے، یہ بدعتیں امت میں کب پیدا ہوتی ہیں؟ یہ جوامع الکلم میں بھی موجود ہے۔ اس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار میں بھی نقل فرمایا ہے کہ سرکار بندہ نواز ارشاد فرماتے ہیں امت میں اور دین میں خرابیاں اور بدعتیں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب عام لوگ قلندری حلیہ استعمال کرتے ہیں۔ جب لوگ قلندری حلیہ استعمال کرتے ہیں، قلندری صورت اختیار کرتے ہیں، بڑے بڑے بال ہو گئے، بڑے بڑے شملے بن کے بیٹھے ہوئے، لوگ سمجھ رہے ارے بہت بڑے اللہ والے، اللہ مل گیا ان کو، رات میں دیکھے تو مارتے بیٹھے ہوئے کتنے ہیں ایسے۔ ان کے پیچھے بھی لوگ چل رہے ہیں، ان کے پیچھے بھی چل رہے ہیں۔ یاد رکھو جو مصطفیٰ کی شریعت کا نہیں ہوا وہ طریقت کی بات کرنے کی اوقات نہیں رکھتا، جو شریعت کا نہیں ہے وہ طریقت کی بات کرنے کی اوقات نہیں رکھتا۔ سب سے پہلے شریعت ہے، سب سے پہلے شریعت ہے۔ اور سرکار بندہ نواز فرماتے ہیں یہ جو قلندری صورت ہے نا یہ بدعتوں کی ایجاد ہے۔ یہ جو صورت بنا کے لوگ پھرتے ہیں، جو حقیقت میں قلندر ہے وہ اور ہیں۔ قلندر کون ہوتا ہے؟ لال شہباز قلندر سے پوچھو، بو علی شاہ قلندر سے پوچھو قلندر کون ہوتا ہے، وہ جواب دیں گے۔ قلندر کس کا ہوتا ہے، کون ہوتا ہے، وہ جواب دیں گے حیدری یم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم۔ یہ قلندروں کی شان ہے، لیکن لوگ جو قلندروں کی صورت بنا لیتے ہیں، بندہ نواز فرماتے ہیں ان کی وجہ سے قوم میں بدعتیں ایجاد ہوا کرتی ہے۔ اور آج ایسے ہی لوگوں کے پاس اجدام لگا ہوا ہے۔ آپ دین کی بات کرو، اللہ رسول کی بات کرو، شریعت کی بات کرو، علم کی بات کرو، لوگ کہیں گے بہت اچھے مولانا ہیں، دیوانے باتیں شروع کرتے ہیں، بہت پہنچی ہوئی شخصیت دکھ رہے ہے نہیں ہے، نہیں چل رہا ہے زمانے میں، دیوانے باتیں شروع کرتے ہیں، ارے بہت پہنچی ہوئی شخصیت دیکھ رہے ہیں کیفیت میں، ادھر دیکھ کے ادھر بول رہے ہیں کیسے، ارے کنڈا ہوگا بھائی، ادھر دیکھ کے ادھر بول رہے ہیں، ارے دیکھیں ادھر دیوار کو دیکھ کے بول رہے ہیں کون دکھ رہے ہیں کہ دیوار میں، کہتے کون دکھتا دیوار میں، کون دکھتا؟ اس کو جہاں جس کو دکھنا ہے کائنات کے ہر ذرے میں انہیں دکھتا۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں چہرہ پھیرے وہاں انہیں نظر آتا، دوسرا کوئی نہیں دکھتا، پھر ادھر نہیں دکھ رہا ادھر دکھ رہا، کہتے ہر جگہ انہیں دکھتا جس کو دکھنا ہے۔ تو آج یہ جو مزاج بنا لیا گیا ہے، قلندری صورت بنا کے لوگوں کو برباد کیا جا رہا ہے، اور وہ امت جس کا ایمان بنانے کے لیے آمنہ کے لال نے
طائف کے بازار میں 3 میل تک پتھر برداشت کیے ہیں. اس امت کا کوئی ایمان برباد کرے اس کی موت ایمان پہ نہیں ہو سکتی, اس کی موت ایمان پہ نہیں ہو سکتی. آمنہ کے لال نے پوری رات خدوم پاک میں ورم لاتے ہوئے اس امت کے لیے جو قربانیاں دی, صحابہ کی گردنیں جس امت کے ایمان کے لیے کٹی, مصطفیٰ کے لال نے کربلا کے میدان میں اپنا سر جس امت کے لیے نیزے پہ چڑھا دیا, اس امت کا ایمان کوئی برباد کرے خدا کی قسم انہیں ایمان پہ نہیں مر سکتا.